وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان. عزیز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق و توصیف کے ساتھ اب آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا عنوان، چونکہ اس کا معنی فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے والوں کے بارے میں ہے، تو چونکہ آج کا دن حقیقی طور پر تو عبادت کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، لیکن اس دن کا تصور اور اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ایک تفریحی نام دیا گیا ہے، جسے ہم لوگ پسند کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
عزیز سامعین کرام، یہ بسنت یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے. انگلش کے اندر اس کو بسنت کہا جاتا ہے، اس سے اس کو بسنت بنایا ہوا ہے. اور اس دن کی ابتدا اور اس کو منانا سیالکوٹ کے ایک شہر کا ایک ہندو لڑکا، اور جب اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جن کو جنت کی عورتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی. یہ سیالکوٹ کے ایک اسکول کا ہندو لڑکا تھا، اور جب اس نے گستاخی کی تو اس کو سزائے موت دی گئی اس گستاخی پر. اور اس وقت کے ہندوؤں نے پھر اس پر اس کی قبر پر یا اس کا جو بھی تھا مزار وغیرہ بنایا اور اس پر میلہ لگانا شروع کر دیا، اور یہ تہوار بن کے رہ گیا. اور اس وقت میلے پر انہوں نے پتنگیں چڑھائی، اور پتنگیں اب تک چڑھ رہی ہیں. اس کی ابتدا ہندوؤں سے ہے، جو کہ ہمارے ابدی ازلی دشمن ہیں. اصل دشمنی ہماری ان سے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اصل ان کی دشمنی ہمارے اسلام سے ہے. اور ہم وہ امت ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، جن کی ذمہ داری نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرے، ہم اس کی زبان کو کاٹ دیتے، ہم اس کے خلاف اعلان جہاد کر دیں. اور اگر ہم کہیں کہ ہمارا وجود اسلام کے بغیر کوئی ہے تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. دین حنیف کو اگر چھوڑ دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا جائے، تو ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیا میں. اصل پہچان ہماری ہمارے اسلام سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. اور پھر شاعر بھی کہتا ہے، شرعیت کی حدود کو توڑ کر جو شریعت کی حدود کو توڑ کر جو جشن مناتے ہیں، وہ رنگوں میں نہیں، وہ غفلت کے دلدل میں نہاتے ہیں. جو انسان شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خوشی منا رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہوں، بلکہ نہیں، وہ غفلت کے اندر ہے، وہ دھوکے کے اندر ہے. اصل میں وہ جہنم کی جھلستی ہوئی آگ کی دلدل میں جا رہا ہے. عزیز سامعین کرام، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا تو ہمیں پتا ہے یہ ہمارا اصلی دشمن ہے. اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو وہ ہے جو تمہارے آقا کا نافرمان ہے. اور جو آقا کا نافرمان ہے، جو ہمارے رب کا نافرمان ہے، جو ہمارے پروردگار کا نافرمان اور اس کی ناشکری کرنے والا ہے، اگر وہ ہمارا بھائی بن جائے تو ہم بھی ناشکری پر اتر آئیں گے. اور فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. عزیز سامعین کرام، مسلمان کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، والذین هم عن اللغو
جو ہر لغو کام سے، ہر لغو بات سے، ہر بری عادت سے اعراض کرتا ہے، وہ پھیرتا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے۔ لیکن یہ جو بزدلوں کا تہوار ہے، جو تیلی لگا کر کچھ تو ڈر کر بھاگ جاتا ہے، وہ دشمن ہمارا، اس کے تہوار کو آج ہم دوستی سمجھ کر منا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہمارا بہت بڑا دشمن۔ اس کے ساتھ کیسی دشمنی، ایسی دشمنی کہ کشمیر کے اندر ہم دیکھیں، یہ وہ دشمن ہے جس نے ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا، یہ وہ دشمن ہے جس نے ہمارے بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ کو چھین لیا، یہ وہ دشمن ہے جس نے ہمارے مسلمان بچوں کو یتیم و مسکین کر دیا، یہ ہندو ہمارا وہ دشمن ہے جس نے ہمارے ملک کا ایک خطہ ہم سے چھین لیا، یہ ہندو ہمارا وہ دشمن ہے جس کی ہم یہ تہوار، جس کا بنایا ہوا ہم منا رہے ہیں، اس نے ہمارے بھوڑوں کے چہروں کو نوچ لیا، یہ تو ہمارا وہ دشمن ہے جس نے ہماری مسجدوں کو گرا کر اپنے مندروں کو تعمیر کر لیا، آج ہم اس کے تہوار کو منا رہے ہیں، اور کیسے مسلمان ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہماری غیرت تو مر چکی ہے۔ ہم خود اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، یہ لو بیٹا خوشی ہے، تفریح کا دن ہے، پتہ نہیں زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا، مناؤ۔ اور آج میں پوسٹ دے کر بڑا پریشان ہوا کہ 4 دن کے اندر، گزشتہ 4 دنوں کے اندر جو ڈور اور پتنگ کی خرید و فروخت ہوئی ہے، 1 ارب 20 کروڑ روپے کی، 1 ارب 20 کروڑ روپے کی 4 دن کے اندر ڈور اور پتنگ کی فروخت ہوئی۔ لیکن ہم لوگ اپنے ملک کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے وزیر اعظموں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ہمارے ملک کا ہمارا دوست، ہمارا ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار غربت کی چکی پیس رہا ہے، لیکن آج ہم نے ہندوؤں کا تہوار مناتے ہوئے حد کر دی۔ وہ مال جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو ہمارے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ ہمیں جہنم کے کڑے پر لے جائے گا، اس مال سے ہم نے جنت کا ٹکٹ نہ خریدا بلکہ جہنم کی آگ کو خرید لیا۔ اس مال سے ہم نے خود کو تو جہنم میں ڈالا ہی ڈالا، اپنے بچوں کو بھی دیا کہ یہ لو میرا بیٹا، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے کر جاؤ۔ عزیز سامعین کرام، یہ دن اور یہ جن لوگوں کا دن ہے، انہوں نے جو ظلم و ستم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں بزرگوں پر کیے، وہ بھولے نہیں جا سکتے۔ جس طرح وہ بھولے نہیں جا سکتے جن کو حالانکہ ہم نے بلا دیا ہے، اس طرح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اسلام میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو لوگ جس قوم کی مشابہت کرتے ہیں وہ اس قوم میں سے ہی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ایک فرمان نہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس شخص کا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دوسری قوموں کی پیروی کرتا ہے، اور جو جس قوم کی پیروی کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمارے ملک کے سینکڑوں بلکہ لاکھوں مسلمان اس لیے ایک جگہ پر اکٹھ ہو رہا ہے، اور جناب اتنی فضول خرچی کہ ایک دن کے لیے 1 کروڑ کی چھت جو
جا رہی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آ کر گناہ کریں، اور یہ گناہ یہیں پر محیط نہیں ہے کہ اس میں پتنگ بازی کی جائے، بلکہ اس میں اختلاط و مرض و ظلم ہوتا ہے، عورتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور جناب چھتیں ساتھ ساتھ ملی ہیں، ہمسائے کی عورت اور جناب ہمسائے کا مرد ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گڈیاں اور ڈورے ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بےہودہ گفتگو کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین کرام، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل الخمس، اور لوگوں صحیح روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحتی کا قبل سقمی کا، بیماری سے قبل اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنی صحت کو گزارا۔ لیکن آج ہمارا صحت مند مسلمان، آج ہمارا صحت مند نوجوان اپنی چوتھی منزل پر کھڑے ہو کر اس شخص کی پیروی کر رہا ہے جس نے میرے نبی کی بیٹی کی گستاخی کی، اور اس حکم عدولی کر رہا ہے جو حکم میرے اللہ نے دیا کہ لوگوں کو فضول خرچی نہیں کریں۔ پھر فرمایا دوسری چیز شباب کا قبل حرم کا، نوجوانی، وہ نوجوان جو بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان بجائے اس کے کہ آج جمعہ کا دن ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے، بلکہ وہ اپنی چھت پر چڑھ کر اپنے باپ کی عزت کے جھنڈے لگا رہا ہے، لیکن باپ بے فکر ہے، اور وہ جھنڈے ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آئے، اس جھنڈے کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن جو انسان اسلام کی، اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، کل قیامت کے دن ان کے لیے علیحدہ ہی جھنڈا ہوگا، وہ علیحدہ ہی جھنڈے تلے ہوں گے، جو کہ اللہ کے نافرمان بندوں کا جھنڈا ہوگا۔ فرمایا چوتھی چیز غناء کا قبل فقری کا، کہ انسان غنی ہے، مالدار ہے، وہ فقیری سے قبل اپنی غناء کو غنیمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ مال چاہے اچھے طریقے جائے یا برے طریقے جائے، ہو سکتا ہے یہ ویسے چلا جائے، ہو سکتا ہے مجھ پر ایک وقت ایسا آ جائے کہ میرے پاس فقر ہو، ایک ٹائم کی کھانے کے لیے روزی نہ ہو۔ ایسے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں بندے کے پاس بڑا مال تھا، لیکن اب وقت آیا کہ ایک ٹائم کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس ایک وقت میں ایک کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بڑا مال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال ہے وہ فقیری سے قبل اپنے مال کو غنیمت سمجھتا ہو، اس کو اللہ کے راہ میں صرف کرتے۔ پھر فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھے کہ انسان فارغ ہے، اپنی فراغت کو اللہ کے ذکر میں صرف کر دے، اللہ کے کاموں میں صرف کر دے، اللہ کی خوشنودی میں صرف کر دے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ پانچویں چیز فرمایا حیات کا قبل موت کا، انسان اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل غنیمت سمجھے۔ آج کے دن، آج کی خبروں میں ایسا سننے کو ملے گا کہ فلاں شخص اپنی چوتھی منزل سے گر کر مر گیا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا بازو ٹوٹ گیا۔ کس کے پیچھے؟ ایک شخص ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کا بازو ٹوٹتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر ہو سکتا ہے اس کو جنت کے پر لگا دے، لیکن جس انسان کا یہ گڈی اور پٹانگ کے پیچھے بازو ٹوٹا،
اس کی ٹانگ ٹوٹنا، اس کا مرنا، اس کا بازو ٹوٹنا بے فائدہ بلکہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اور کئی ملیں گے کہ جو ڈور پھرنے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کام میں شہید نہ ہو، اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، وہ تو شہید، لیکن جس کی ڈور کی وجہ سے اس کو موت آئے گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور یہ وہ قتل ہے جو جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قتل خطا ہے، یعنی میں نے تو جان بوجھ کے نہیں کیا تو خود ہی پھر نہیں، ہمیں پتا ہے یہ جان لیوا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ تفریح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا این اکتسب فیما انفق، کہ کل قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا، ہاں بندے میں نے تجھے مال دیا، بتاؤ اس کو کہاں خرچ کیا، بتاؤ اس مال کا تو نے کیا کیا۔ ایک ایک دن ایک ایک روپے کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں وہ پیسہ میری عطا تھی، اللہ کہے گا وہ میری عطا تھی، تو نے اس کو کہاں صرف کیا۔ اگر ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جب تیری زندگی کے اندر یہ دن آتا تھا تو اپنے مال کو کیسا خرچ کرتا تھا، تو اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جان کر سوچیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس اللہ کی عدالت میں کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے ندامت کے، اور اس وقت ندامت کام نہیں آئے گی، اس وقت نادم بندے کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی سوائے جہنم کے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس نے خریدا، بعض لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو بری باتوں کو، گندی عادتوں کو خریدتے ہیں اپنے مال کو خرچ کر کے، حالانکہ ان کے سامنے اللہ کی راہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی برائی کی طرف اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو رسوا کن عذاب میں پھینک دے گا۔ یہی نہیں، اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ایسے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے منہ کو تکبر کرتے ہوئے پھیرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو عذاب علیم یعنی دردناک قسم کا عذاب دے۔ پھر 16ویں پارے سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی معیشت کو، کھانے پینے کو تنگ کر دیتا ہوں، تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت دھکیلو۔ لیکن آج ہمارا باپ اپنے بیٹے کو خود کہتا ہے کہ جاؤ میرا بیٹا جہنم کے گڑھے میں جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کو خود مال ہر چیزیں میسر کرتا ہے، یہ لو گاڑی لو، لاہور جا کر پسند بناؤ، یہ لو پیسہ لو، اس سے جا کر پتنگیں اڑانا، اس سے عیاشی کرنا، وہاں پر شراب اور جوا بھی کرنا، جو جو بدکاری ہو سکے گی وہ کرنا۔ باپ اپنے بیٹے کو کھلی اجازت دیتا ہے لیکن وہ باپ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے تمہیں اس کام کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی، اللہ کی اس کے متعلق حدود و قیود کیا ہے۔ دیکھیں آج 6 تاریخ ہے،
آج سے تقریباً 12 دن بعد رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں اس کی عبادات کر دے، اللہ ہم سب کے مقدر میں روزے رکھنا کر دے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے اندر عبادات کرنے والا اور مقبول بندہ بنا لے۔ لیکن کیا ہم نے یہ جو لوگ بسنتے منا رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو ہر قسم کی عیاشی کے لیے، یہ جو پاکستان کا پتنگوں کا بجٹ پاس ہوا ہے 1 ارب 20 کروڑ کا، کیا رمضان کے لیے بھی ہم نے ایسی تیاری کی ہے؟ کیا اس کا بھی استقبال اس طرح کر رہے ہیں جس کا ہم پسند کا کر رہے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپے پسند پر لگا دیا اور رمضان میں 10 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے ساتھ برابر ہو جائے گا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ روپیہ اس فضول خرچی میں صرف کر دیا اور ہم 50 مسکینوں کو پورا رمضان کھانا کھلائیں گے، ہماری قضا ہو جائے گی؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کونی ہی تفریح ہے، کوئی گل نہیں، بعد نیکی بھی تو کرنی ہے، باپ 5 وقت کا پہلے سب کا نمازی ہے اور بیٹا عیاشی کر کے اس کی نمازوں کو تباہ کر رہا ہے، باپ کو بھی فکر نہیں، بیٹے کو بھی فکر نہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ وقت اور یہ زندگی بہت کم ہے، پتہ نہیں کب میرے اللہ کا بلاوا آ جائے، پتہ نہیں یہاں سے نکلنا بھی ہمارے مقدر میں ہو یا نہ، لیکن ہماری زندگی کا 1 سیکنڈ، 1 وقت، 1 منٹ، 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کو تسکین ہو کہ اگر ہمیں حکم ہوتا آ جائے ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ کیا ہم میں سے مجھ سمیت کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہے میں بالکل ریڈی ہوں، لیکن ہم آنے والے وقت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارے دلوں سے اپنے رب کا خوف ختم ہو چکا ہے، حالانکہ جو خوف ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین کرام، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ آپ بتائیں، چلو یہ وہ جو گڈیاں اڑا رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے بڑے لوگ آج مر رہے ہیں، بڑوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، بڑوں کو چوٹیں لگنی ہیں، بڑوں کو زخم لگنے ہیں، ہمارے سے ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ ہے جس پر ہمارا بس چلتا ہے؟ ہم اس کو بھی گالیاں دے کر اس کی بھی عزت کو اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری ایسی کی ہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، روزہ افطار کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چلاؤ یار ہوٹل کریے، وہ کھان پی چلیے، ادھر جا کر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، اس کی بری عادت کو پیش کریں گے تو کوئی ہنسے گا، تو کیا وہ ہماری زبان سے محفوظ رہا؟ نہیں رہا۔ تو اس وقت یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے رمضان آنا ہے تو کوئی ریلیف نہیں ملنا ہمیں حکومت کی طرف سے، لیکن آج تو 3 دن کے لیے لاہور کی ساری بسیں اور ٹرانسپورٹ فری ہے، 3 دن کے لیے ٹرانسپورٹ جو حکومت کی طرف سے ہے وہ بالکل فری ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بڑے سے لوگ لاہور پہنچیں گے کہ جناب ہم اس ٹرانسپورٹ کا بھی فائدہ اٹھائیں اور ان عیاشیوں کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ لیکن وہ معاملے جو اللہ نے ہمارے لیے کہے کہ میرے بندوں صرف ایک کام کرنا ہے، اتنی چیزیں ساتھ فری دے دوں گا، وہ نہیں کرتے، وہ بالکل نہیں کر رہے، وہ تھوڑا ہمارے لیے ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے صرف ایک
نماز تکبیر اولا سے قبل مسجد کے اندر پہنچ جانا ہے، جب تکبیر ہو رہی ہو تمہاری صف درست ہو، ایک نماز پڑھنی ہے 27 نمازوں کا سواب، وہ نہیں ہم نے پڑھنی، وہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم نے تو جب ٹرانسپورٹ کے لیے لاہور پہنچ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز صاحب اکرام، یہ دنیاوی ریلیف کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ ریلیف دیکھیں جو اللہ نے بھی ہمیں دیا ہوا ہے۔ اگر ابھی ہماری اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں مجھ سے تمہیں چھڑا سکتا۔ یہ کئی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عبد القادر جیلانی اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا، یہ زبان کی باتیں ہیں، اور اللہ کے ساتھ یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ کوئی نہیں چھڑائے گا اللہ کی پکڑ سے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے